السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مزید دین کی باتیں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں۔ حمدن کثیرن 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 دائمن سرمدا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بیدم وارثی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ابھی میں نے کلام الہی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ مولا کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ میری جہاں تک اسٹڈی ہے، میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں اس آیت کو جس قدر امام پاک کے پاکیزہ سیرت پر چشپا ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، میں نے کسی کے زندگی میں یہ چیز نہیں پائی۔ آپ دیکھیں، امام علی مقام کو مجبور کیا گیا یزید کی بیعت کے لیے۔ آپ کا وطن عزیز مدینۃ المنورہ، آپ اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا تو گوارا کرتے ہیں، لیکن نماز اور صبر کے دامن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے۔ آپ مکۃ المکرمہ گئے، مکۃ المکرمہ میں کوفیوں کے خطوط نے آپ کو اس قدر مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مکہ چھوڑ دیا، لیکن آپ نے صبر اور نماز کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ راستے میں مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی خبر امام پاک کی سماعت تک پہنچ گئی۔ امام علی مقام اس وقت بھی چاہتے تو واپس جا سکتے تھے، لیکن آپ نے نماز اور صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہا، اور مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی خبر سے ذرا سا بھی امام کے قدم میں لرزش نہیں آئی۔ امام علی مقام نینوا کے وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ 7 محرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام صبر اور نماز کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ نینوا کے وادی میں 10 محرم کو امام علی مقام نے 72 نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ آخر کنڈیشن آپ دیکھیں، مشہور زمانہ یہ واقعہ ہے، تمام تر تواریخ کے مصنفین اس بات کے شاہد ہے کہ امام علی مقام جس وقت شہید ہوئے، جس وقت آپ کے جسم پر 72 تیر لگے اور آپ گھوڑے سے نیچے گرے، اس وقت امام علی مقام نے یزیدیوں سے خواہش طلب کی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ میری آخری خواہش یہی ہے، امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور عین سجدے کی کنڈیشن میں امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام کربلا کے وادی سے ایک میسج دے رہے ہیں، اے میرے عاشقوں، اگر کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے تو گھبرانا نہیں، میرے سیرت کو پڑھ لینا۔ میرے سیرت کو جب آپ پڑھو گے تب تمہیں ایک سکون حاصل ہوگا۔ دیکھو، مجھ پر غم کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن میں صبر اور نماز کے دامن کو پکڑے رہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر انعام سے نوازا کہ قیامت تک لوگ میرے نام کو ایک عزت کے نام سے پکاریں گے، اور یزید کے نام کو ذلت کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ عاشق امام علی مقام ہیں تو تمام تر خرافات جو آپ کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے امام کے نزدیک۔ امام کے نزدیک تو اس بات کی اہمیت رہے گی جس کے لیے امام مدینہ پاک مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کربلا کے وادی میں اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو آپ نماز اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے اپنی زندگی میں۔ چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ امام حسین کو کس چیز نے مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ سب سے پہلے ہم امیر معاویہ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ امیر معاویہ وہ شخص ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ اسے کوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔
اور امیر معاویہ نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کے خطے میں انہوں نے شامل کیا، اسلام کو وسیع کیا انہوں نے۔ آخر وقت میں وہ یزید کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو تم حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان 4 لوگوں سے تم چھیڑخانی نہ کرنا، اور بقیہ میں نے تمہارے لیے راستے کلیئر کر دیے ہیں۔ اب تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی کیل و قال کے وہ تجھے تسلیم کریں گے۔ یزید جب تک امیر معاویہ باحیات رہیں ان کی باتوں کو وہ تسلیم کرتا رہا، ہر بات پر اس نے لبیک کہا، وہ کہتا رہا کہ جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا۔ لیکن جب امیر معاویہ وفات پا گئے اور جب یزید برسریر آرائے زمن تخت نشین ہوا تو اب اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا۔ اس نے قوانین مصطفیٰ کو، قوانین اسلام کو ترک کرنا شروع کیا۔ اس نے شراب کو عام کر دیا، زناکاری کو عام کر دیا، عیاشیوں میں ملوث رہتا تھا ہمیشہ وہ۔ دین سے دور دور تک یزید کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ نماز کی کوئی پابندی تھی، نہ دین کے ارکان پہ اسے عمل کرنا تھا، نہ کوئی زکوٰۃ کی اہمیت تھی، نہ کعبۃ المعظمہ کے حج کے بارے میں اسے کوئی فکر رہا کرتی تھی۔ اسے دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا یزید کا۔ اس نے سب سے پہلے جو آرڈر دیا ہے وہ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو، ولید تم ایسا کرو کہ امام علی مقام کو، امام حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو اپنے پاس طلب کرو اور ان سے میری بیعت طلب کرو۔ اچھا، امیر معاویہ وفات پا گئے، یہ خبر مدینہ اور مکہ کے لوگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ مدینہ اور مکہ کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ وفات پا گئے۔ یزید نے جب یہ بیعت کا حکم دیا تو امام علی مقام سچویشن کو سمجھ گئے۔ آپ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے، وہیں پر مروان ابن حکم بھی تھا جو بہت ہی ظالم اور بہت ہی شاطر شخص تھا۔ وہاں پر امام حسین جب پہنچتے ہیں تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام علی مقام کہتے ہو عجیب بات کرتے ہو، تم ولید ابن عقبہ ہو، تم ایک گورنر ہو، میں نواسہ رسول ہوں، اور تم ایسے شخص کی بیعت کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے ہو جس کے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو ایک اپنا نظام بنانا چاہ رہا ہے۔ ولید بن عقبہ چونکہ امام حسین کی تھوڑی قدر کیا کرتے تھے، کچھ بحث و مباحثے کے بعد امام حسین وہاں سے نکلے، دروازے تک آپ پہنچے تھے کہ مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ دیکھو امام علی مقام آج یہاں سے چلے گئے تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں چڑھ پائیں گے، ان سے ابھی بیعت لے لو، یہ معاملہ ختم کرو۔ امام علی مقام پلٹ کر فوراً واپس آتے ہیں اور مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے کہا، اے مروان تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں شیر خدا کا لڑکا ہوں، اگر تمہیں دم ہے تو آؤ ابھی مجھ سے مقابلہ کرو۔ جب یہ جملہ امام علی مقام نے مروان بن حکم کے بارے میں کہا اور جب اس سے کہا تو وہ کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ امام علی مقام واپس آتے ہیں اور امام علی مقام سچویشن کو سمجھ چکے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر راتوں رات مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں اور امام علی مقام بھی اپنے ہجرت کی تیاری کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو حکم دے دیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام علی مقام مدینہ سے اور مکہ کیسے ہجرت کیے۔ اگر آپ کو دین کی مزید بات جاننے کی ضرورت ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں
پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ، آپ اپنا